اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ المائدہ. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار. مردار یعنی جو اسلامکلی سلوٹر نہیں کیا گیا، جو خود مر گیا یا پھر مارا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ذبح نہیں کیا گیا یا شکار نہ کیا گیا ہو، وہ تمہارے لیے حرام ہے. مردہ جو ہے اٹ اسٹارٹس ڈیکیئنگ اینڈ پوائزن کی وجہ سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ تو ریزن ایکسپلین کیا گیا ہے، بٹ واٹ ایور اٹ از، اللہ کا حکم ہے کہ مردار ہمیں نہیں کھانا ہے. تمام مردار جو ہے ہمارے لیے حرام ہے ایکسیپٹ سمندر کا مردار، یعنی سی فوڈ جو ہے وہ مردار ہمارے لیے حلال ہے. والدم، اور خون. اور دم، خون، اس کو جو ہے پہلے بھی ہم نے لیا ہے کہ دمن مسفوحن یعنی بہتا ہوا خون، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یعنی جیسے خون جو بہتا ہوا ہے اس کو کلیکٹ کر کے پھر اس کو جو ہے جیلی بنا کر کھایا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے. یا پھر خون کو کلیکٹ کر کے پینا، وہ ہمارے لیے حرام ہے. کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے بلڈ کے تھرو، بلڈ اٹ کیریز جرمز اینڈ بلڈ کے تھرو ہی جرمز پورے باڈی میں جو ہے ہمارے پھرتی ہے. اس لیے سب سائنٹسٹ ایون نان مسلمس ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دا موسٹ کریکٹ اینڈ سائنٹیفک میتھڈ آف سلاٹرنگ از اسلامک سلاٹرنگ. اور اسلامک سلاٹرنگ سے پاسبلٹیز آف ڈیزیزز جو ہے بے انتہا کم ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بہتا ہوا خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. یہاں پہ خنزیر کا گوشت بتایا گیا ہے، لیکن خنزیر کا گوشت، چربی اینڈ آل پارٹس، کیونکہ اس کی جو ہے اسکن اینڈ سسٹم، یہ ساری گندگی، جیسے اس کی کھانا، اس کی غذا، سب کچھ گندگی کے اوپر ہوتا ہے. اور خنزیر جو ہے اس کے گوشت میں ایسے جرمز رہتے ہیں کہ وہ کوکنگ کنڈیشنز پر بھی نہیں مرتے ہیں. اٹس پروفڈ کہ 106 ڈگری تک جو ہے وہ ہمارے باڈی میں اگر جرمز آتے ہیں تو بخار آ سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ، اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے. تو کسی بھی کے بھی نام پر اللہ کے سوائے جو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ مشرکوں کے خدا ہو یا مسلمان بھی اللہ کے سوائے کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یا پھر ذبح اللہ کے نام سے کرتے ہیں یا نیت کسی اور کو خوش کرنے کا ہے کی ہوتی ہے وہ ذبح کے پیچھے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کے اوپر ذبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اصحاب قبور یعنی جو مردار قبروں میں ہوتے ہیں، بزرگوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے جس کے نام سے بھی ذبح کیا جاتا ہے، چاہے وہ لغیر اللہ بھی، واسطے غیر اللہ کے، اس کو یعنی نام لیا گیا ہو اللہ کا، یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا نیت ہو، کسی اور کو خوش کرنا نیت ہو، تو وہ جو ہے ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. والمنخنقات، اور گلا گھٹ کے مرنے والی، یعنی خود گلا گھٹ گیا یا گھومتے گھومتے کوئی چیز میں پکڑ یا پھنس کر جو ہے گلا کوئی جانور مر گیا ہے،
تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرنے والی، یعنی اب کوئی جانور کو چوٹ لگ گیا اور پھر وہ جو ہے مر گیا. والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مرنے والی، یعنی خود سے کوئی اوپر سے جانور گر کر مر گیا یا کوئی کسی نے اوپر سے دھکا دے دیا اور جو ہے مر کر گر کر مر گیا، وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. والنطیحۃ اور ٹکر کھا کے مرنے والی، یعنی ہو سکتا ہے گاڑی سے، کسی چیز سے، ٹرک سے، درخت سے یا کسی جانور کے سینگ سے جو ہے وہ ٹکر کھا کے مر گیا جانور، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں. وما اکل السبع اور جو کھا جائے درندے، یعنی وائلڈ اینیمل، شیر، چیتا وغیرہ کوئی کھائے اور اس میں سے گوشت بچ جائے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں. الا ما ذکیتم مگر جو ذبح کر لیا تم نے، یعنی مرنے سے پہلے اگر ان سچویشنز میں تم نے ذبح کر لیا، چاہے وہ گرا ہوا ہو، ایکسیڈنٹ ہو، چوٹ لگا ہوا، مار کھایا ہوا ہو، کسی جانور نے پکڑا ہو، تو وہ دم توڑنے سے پہلے اگر اسلامک سلاٹرنگ ہو گئی ہے اس کی، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے. تو اب اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مردار حرام کیا ہے، جو خود مر گیا یا مارا گیا، پھر بہتا ہوا خون، پھر خنزیر کا گوشت، یہاں پہ گوشت ہے لیکن چربی اینڈ آل پارٹس، اور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، چاہے اس پر نام اللہ کے سوائے کسی اور کا لیا گیا ہے یا پھر اس میں جو ہے کسی اور کو خشک، اللہ کے علاوہ پہ کسی اور کو خشک یا راضی کرنے کی نیت ہے. گلا گھٹ کے مرنے والی جو ہے، یا پھر چوٹ کھا کر، چاہے وہ پتھر، لکڑی، ڈنڈے یا کسی بھی چیز سے ہو، اور اوپر سے گر کر مرنے والی کوئی بھی چیز، تو پھر اور ٹکر کھا کر یا پھر کوئی درندہ کھا جائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. مگر اگر دم ٹوٹنے سے پہلے اگر اسلامک سلاٹرنگ ہو گئی، مرنے سے پہلے ذبح ہو گیا، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے. وما ذبح علی النصب اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر یعنی بتوں پر، غیر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر، جہاں پر شرک کا گڑھ ہو، یا نصب جو ہے ایکچولی وہ پتھر جو عبادت کے لیے نصب کیا جائے اسے کہتے ہیں. تو اینی تھنگ یعنی مشرکوں کی جگہ پر، بھلے ہی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام اس کے اوپر لیا گیا ہے ذبح کے وقت، لیکن کیونکہ نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں بلکہ غیر اللہ کو خوش کرنے کی ہے، تو وہ ذبیحہ ہمارے لیے حرام ہے. اور وَأَن تَقْسِمُوا اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو، یعنی اب یہ تو ہو گیا ذبیحہ کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، گوشت کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے اور بھی کچھ چیزیں حرام کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقْسِمُوا اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو بالازلام تیروں کے ذریعے. ظلم جو ہے خالی تیر کو کہتے ہیں. تو عربوں میں جو ہے 3 تیریں لی جاتی تھی، جیسے کرو، مت کرو، افعل، لا تفعل، اس طرح جو ہے تیروں سے قسمت طلب کی جاتی تھی. تو فالگیری، قسمت طلب کرنا، یہ جو ہے بھلے ہی وہ تیروں کے ساتھ ہو یا پھر بھلے ہی وہ کسی بھی طریقے سے ہو، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر تصویریں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں تیر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی. یہ بخاری کی جو ہے حدیث ہے. تو تیروں سے فال نکالنا یا ادر دین تیر کسی بھی چیز سے فال نکالنا یہ ہمارے لیے حرام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اٹس ویری کامن کہ چور کا پتہ لگانے کے لیے فال نکالا جاتا ہے، یا پھر بیمار کا حال جو ہے پتہ کرنے کے لیے فال نکالا جاتا ہے، یا پھر شادیوں کے لیے جو ہے فال نکالا جاتا ہے. دیٹ از ٹوٹلی حرام، دیٹ از شرک، دیٹ از جو ہے گناہ کا کام. یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے فالگیری ہمارے لیے، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ آیت ہے. آپ دیکھیے کہ کہاں سے آیت شروع ہوئی ہے، حرمت علیکم، تو یہاں پہ حرام کی گئی. یہ تمام جانوروں کے اقسام کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فالگیری کو بھی ٹوٹلی حرام بتا دیا ہے، کیونکہ یہ غیب کا علم معلوم کرنے والی باتیں ہیں اور یہ سب جو ہے حرام ہے. اس کے اندر جو ہے حرام ایلیمنٹس شامل ہے. تو فالگیری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، بیکاز دس از ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ، دس از
clearly mentioned in this آیت. اور رہی بات اب لوگ کہتے ہیں کہ پھر اگر فعال نہیں نکالیں گے تو ہم کو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے کیا ہمارے لیے غلط ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز استخارہ ہم کو سکھایا ہے, خیر کی دعا ہے. اور پھر نماز استخارہ کو بھی لوگ فعالگیری کی طرح جو ہے یا فعال نکالنے کی طرح سمجھتے ہیں کہ استخارہ کی نماز کے بعد ہم کو خواب میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یا سچائی دکھائی دے گی. دیٹ از آلسو ٹوٹلی ناٹ فرام سنہ. نماز استخارہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, استخارہ کی دعا پڑھی جاتی ہے, اینڈ اٹ از خیر کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو ہو جائے, نہیں ہے تو پھر میرے لیے نہ ہو. تو یہ جسٹ استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد اف دیٹ واٹ ایور تھنگ از جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے, اور اگر نہیں بہتر ہے تو وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے. دیٹس اٹ اینڈ نتھنگ ایلس. اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں, ذالکم فسق, یہ سب کام نافرمانی ہے. کون سے سب کام؟ یہ جو ایک تو مردار جانور اور جانوروں کی تمام جو کیٹیگریز بتائی گئی ہے جو حرام ہے وہ سب نافرمانی ہے. اینڈ دین اس کے بعد فعالگیری بھی جو ہے ہمارے لیے کیا ہے, نافرمانی کا کام ہے, وہ حرام ہے. اب آگے کی آیت کا جو پارٹ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ 9 ذی الحج ہفتے کا دن عرفات کے میدان میں 10 ہجری میں جو ہے یہ نازل ہوئی. یوزلی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ لاسٹ آیت ہے, بٹ اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی. اس کے 81 ڈیز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. الیوم یئس, آج مایوس ہو گئے, الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یعنی اب تمام کفار جو ہے مایوس ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دین اسٹیبلش ہو گیا ہے, اب اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان مایوس ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کو پوجا نہیں جائے گا. کافروں نے بہت ساری کوشش کی. اب جیسے کہ آپ لوگ سیرہ کورس بھی کر رہے ہیں, آپ نے کیا بھی ہوگا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافروں کی تمام کوششیں اسلام کو ناکام کرنے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ناکام کرنے کی, ساری جو ہے بیکار ہو گئی. کافروں کی جو ہے کوششوں کے باوجود اسلام کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اس لیے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ سب مایوس ہو گئے. من دینکم, تمہارے دین سے, فلا تخشوہم, پس نہ تم ڈرو ان سے, وخشونی, اور ڈرو مجھ سے. یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, کافروں سے نہیں ڈرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا, کمپلیٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پورا ہو گیا. الیوم اکملت, آج میں نے مکمل کر دیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. لکم, تمہارے لیے, دینکم, تمہارے دین کو, اتممت, اور میں نے تمام کر دیا, علیکم, تم پر, نعمتی, اپنی نعمت. اور یہاں پہ نعمت کیا ہے؟ دین اسلام. ورضیت لکم, اور میں راضی ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا, لکم الاسلام دینا, تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. یہود نے, عیسائیوں نے, اور کفار مکہ نے, اور اسلام کے تمام دشمنوں نے بے انتہا کوشش کی کہ یہ میسج کمپلیٹ نہ ہو, دین اسلام کمپلیٹ نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم عید مناتے. جب یہ آیت اتری تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, کیونکہ جب کوئی چیز پوری ہوتی ہے تو پھر کم ہونے لگتی ہے. یعنی یہ آیت ایک سائن تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ کر دیا. یعنی اب جب کوئی چیز کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ ہوتی ہے تو اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتا ہے, نہ کوئی سبٹریکشن ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ پورا کمپلیٹلی ریڈی ہو جائے, ڈریس اپ ہو جائے, تو اوپر سے ایک اور ڈریس یا ایک اور جو ہے ڈریس یا لباس پہننے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایک اور دوپٹہ ہم نہیں لے سکتے, ایک اور چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح دین اب کمپلیٹ ہو گیا ہے, نہ ایڈیشن نہ کوئی سبٹریکشن. بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری اور گزشتہ انبیاءوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت اور شاندار مکان بنایا, لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اس کے گرد گھومتے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے اور کہتے, کیا بات ہے, یہاں اینٹ نہیں رکھی گئی ہے. آپ نے فرمایا, میں اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. اب یہاں پر جو آدم علیہ السلام سے لے کر جو میسج آیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ایک اکیلا دین, دین اسلام, دین محمدی, یہی فالو ہوگا, یہی ایکسپٹ ہوگا. اس کے علاوہ پر
کوئی اور قانون، کوئی اور شریعت، کوئی اور دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے، میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، اور دین یعنی یہاں پر قانون، شریعت، جس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، جس کے اوپر جو ہے ہمیں چلنا ہے۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں۔ اب یہاں پہ حلال حرام کے جو ہے بارے میں جو آیا تھا کہ خامسہ، خوا، میم اور صاد اس کا روٹ ہے مخمصتن کا، اس میں جس میں پیٹ اندر کو لگ جائے، جیسے صبح اور شام کو بھی نہیں کھائے تو پیٹ بالکل اندر جیسے لگ جاتا ہے، اس طرح کی بھوک میں جب بالکل مرنے والی حالت ہو، اور پھر غیر متجانف، نہ میلان رکھنے والا ہو، یعنی پسند نہیں کرنے والا ہو، کراہیت کرنے والا ہو، لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف، یعنی گناہ کی طرف جھکنے والا نہیں ہو، گناہ سے کراہیت کرنے والا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ یعنی اس حالت میں اگر حرام چیز کھا لے انسان اپنی جان بچانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے، قل احل، کہہ دیجئے حلال کی گئی، لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اب یہاں پہ پاکیزہ یعنی ظاہری طور سے بھی پاک ہو، گندی نہ ہو، اور باطنی طور سے بھی پاک ہو، یعنی شریعت نے جس کو حرام نہ کیا گیا ہو۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار کی تعلیم دینے والا، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو سکھایا تم کو اللہ تعالی نے۔ یعنی یہاں پر کچھ اگر شکار کے لیے ٹرینڈ جانور ہوتے ہیں جو ہے اسپیشل جگہ سے اپنا شکار کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور وہ خود نہیں کھاتے، تو اگر ٹرینڈ جانور جو شکاری جانور ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے کوئی شکار پکڑ کر لے کر آئے تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے، مما علمکم اللہ، سکھایا تم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ علم جو شکار کا ہے اور جانوروں کو ٹرین کرنے کا، جیسے کتوں کو بھی جو ہے شکاری کتے ہوتے ہیں جو ایک خاص طریقے سے جو ہے شکار کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں، خود نہیں کھاتے، تو پھر اس طرح سے جو ہے جو تم کو شکار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اینڈ شکاری جانوروں کو ٹرین کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے۔ تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو روک لے، پکڑ لے، یعنی جو شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کر لے کر آئے تم وہ کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور یاد کرو نام اللہ تعالیٰ کا اس پر، یعنی جب تم شکار کے لیے اللہ تعالیٰ جب تم شکار کے لیے جانور کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، ایون اگر تیر وغیرہ سے بھی شکار کیا جاتا ہے تب بھی اللہ کا نام لے کر ہی چھوڑنا ہے، اور جب کھاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کو، یعنی اللہ تعالیٰ فٹافٹ سے حساب لے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہم پورے ایک چھوٹا سا آفس اگر ہم دیکھیں گے ہمارے آس پاس، اس میں اتنا سارا ڈیٹا اتنی ایزیلی ایک چھوٹی سی چپ میں یا ڈسک میں کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر سے فٹافٹ سے حساب کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ وہ جو ہے فٹافٹ سے حساب ہمارا نہ کرے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے شکاری جو جانور ہے اس میں کتے، باغ، شاہین، شکرا یہ سب ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ چیزیں یہ ہے کہ شکاری جانور جو ہے جو شکار کر کے لے کے آتے ہیں دے آر ٹرینڈ کہ وہ خود نہ کھائیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے شکاری جانور جو پکڑ کر لے کر آتے ہیں تو ان کو کوئی اور زخم نہ لگا ہو، اور جو شکاری جانور پکڑ کر لے کر آتے ہیں وہ اکیلا اس کو پکڑ کر لے کر آئے، اس کے ساتھ کوئی اور انٹرینڈ جانور نہ ہو، اور بسم اللہ پڑھنا بھی جو ہے اس کے اوپر ضروری ہے۔ شکاری جانوروں میں پرندے بھی جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، یعنی صرف ایسے نہیں کہ صرف ڈاگز ہو، بٹ پرندے بھی جو ہے اس میں ہوتے ہیں شامل۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے ٹرینڈ کیے ہوئے، سدھائے ہوئے نے ٹرین کیے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرط ہے کہ سڑ نہ جائے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شکار پر تیر چھوڑو پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو کہ اس پر تمہارے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان نہیں ہے تو اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ شکار پانی میں گر پڑے
تو اسے مت کھاؤ. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے شکار نہ کیا جائے. بخاری کی حدیث ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. طیب سنگولر ہے، طیبات پلورل ہے، اور اس کی اپوزٹ جو ہے خبیث ہے. تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانے ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. یعنی دیکھیے جو ذبح کیا جاتا ہے جانور، وہ صرف اگر مسلمان ذبح کرے تو وہ حلال ہے، یا پھر یہود یا نصارہ ذبح کرے تو وہ حلال ہے. لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ذبیحہ ہے یعنی جو جانور ہے وہ حلال جانور ہے. جیسے اگر خنزیر ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا تو وہ حلال نہیں ہوگا. جو کھانا حرام ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کا نام لے کر ذبح یہود یا نصارہ کرے تو پھر وہ حلال ہے. وطعامکم، اور کھانے تمہارے یعنی تمہارا ذبیحہ، تمہارا گوشت، تمہارے کھانے حل لہم حلال ہے ان کے لیے. یعنی ان کے اوپر جو پہلے حرام کر دی گئی تھی گناہ کی وجہ سے اب وہ اٹھا لی گئی ہے، کیونکہ اب فائنل شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کے لیے تمہارے کھانے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات، اور محفوظ عورتیں. محصنات جو ہے کئی جگہ آیا ہے، پہلے بھی آیا ہے. محصنات جو ہے یہ جیسے میں حاء صاد نون سے جو ہے اس کا جو روٹ ہے یہ ہے، تو اس کا مطلب خلا میں بند ہونے والے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاندانی عورتیں ہوتے ہیں، جو اچھے کیریکٹر کے ہوتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو خیانت کار نہیں ہوتی ہیں، جو ایک فیملی کے اندر رہنا پسند کرتی ہے، آؤٹ آف فیملی ریلیشن شپس رکھنا جو ہے پسند نہیں کرتی، اس کو محصنات کہتے ہیں. تو محفوظ عورتیں، اچھی کیریکٹر والی عورتیں، مومن میں سے، ایمان والیوں میں سے، کیونکہ عورت سے ہی گھر کی بنیاد ہوتی ہے. تو جو شادی کے دائرے میں آتی ہیں، جو اچھی کیریکٹر والی ہوتی ہیں وہ عورتیں. اور شادی کے وقت جو ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور لیکن خوبصورتی ہے، حسب نسب ہے، اور اپنے مال ہے، اور دینداری ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینداری کی وجہ سے شادی کرو. تو یہاں پہ محفوظ عورتیں جو ایمان والیاں ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ایک تو یہ ہے مومن جو عورتیں ہیں ان سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے. اس کے علاوہ پر جو محفوظ عورتیں ہیں یعنی جو اچھے کیریکٹر والی عورتیں ہیں، جو زنا نہیں کرنے والی ہے، جو ایک فیملی لائف گزارنا چاہتی ہے، تو من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کی کتاب من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی جوز اینڈ کرسچنز کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمان مردوں کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز ہے. اذا آتیتموہن، جب تم دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، قائد نکاح میں لانے والی. یعنی اجور اجر سے ہے. جب ایک مرد ایک عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی کمائی سے اس عورت کو مہر ادا کرتا ہے، اور وہ عورت سے جب نکاح کرتا ہے تو اس کو قائد نکاح میں لانے کے لیے محفوظ کرنا جو ہے اس کا مقصد ہو. غیر مسافحین، نہ زنا کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے چھپے دوست. یعنی اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ پہلے پارٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، یعنی اہل کتاب کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اگر جو ہے اسلامکلی جس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح سے حلال جانور کو ذبح کرے تو ہمارے لیے حلال ہے. لیکن اگر مشرک ذبح کرے تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے. لیکن کنڈیشن اگین یہی ہے کہ وہ جانور حلال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے ہونا چاہیے، کھانا حرام نہیں ہونا چاہیے. پھر سیکنڈ از کہ ان کی عورتیں، مرد تو جو ہے مسلمان عورتوں کے لیے آؤٹ آف مسلم سوسائٹی یا آؤٹ آف ایمان کے کسی سے بھی جو ہے جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے. مسلمان عورتوں کے لیے نہ مشرک مرد جائز ہے نکاح کے لیے، نہ ہی جو ہے اہل کتاب مرد ہے نکاح کے لیے. لیکن مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب عورتیں نکاح کے لیے جائز ہے. لیکن اس میں کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ کہ وہ اچھی کیریکٹر والی ہو اور ان کا مہر جو ہے ادا کیا جائے. اس آیت سے جو ہے اہل کتاب سے تعلق کو انکریج کیا گیا ہے، ان کو دین کی طرف بلانے کے لیے ایک انکریجمنٹ ہے. لیکن ان میں پھر اس آیت میں جو ہے پاک دامن ہونا چاہیے وہ عورت، زنا کرنے والی نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کی طرح نکاح کرنا ہے مہر ادا کر کر، بدکاری یا زنا کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھے تھے کہ مشرک
یا مشرکہ سے جو ہے نکاح جائز نہیں ہے. اگر کوئی عورت جو ہے اسلام قبول کر کے مسلمان ہوتی ہے تو اس سے پھر جو ہے نکاح جائز ہے. لیکن اہل کتاب اگر عورت سے مسلمان مرد نکاح کرتا ہے تو ہی کی ناٹ فورس ہر ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے. بٹ اسکالرز دے ہیو ناٹ انکریجڈ اور ایڈوائزڈ کی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے تو مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرے, کیونکہ جیسے ہم ابھی حدیث دیکھے کہ نکاح کو دینداری کے لیے کرنا چاہیے اور مسلمان عورتوں پر اہل کتاب عورتوں کو پریفر کرنا یہ درست نہیں, کیونکہ عورتوں پر ہی بچوں کی تربیت ڈپینڈ کرتی ہے. بچوں کی تربیت کا اثر یا پھر عورت کا اثر جو ہے بچوں کی تربیت کے اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے بہترین سے بہترین عورت لانا چاہیے گھر میں, اور اس کے لیے مسلمان عورت سے بہتر اور کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے. اینڈ پھر یہ اہل کتاب عورت اگر گھر میں آئے تو چانسز ہے کہ شی ول اسپینڈ ہسبینڈز منی آن ہر ریلیجن, جیسے چرچز ہے, کراسز ہے. چانسز ہے کہ وہ اس کو طہارت غسل کے احکامات نہیں پتہ ہو, حیض نفاس کے احکامات نہیں پتہ ہو. تو اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان عورت آئے اینڈ شی کین پٹ ہر ہسبینڈ ان این امبارسنگ سچویشن, جیسے رہن سہن کے اعتبار سے, کپڑے پہناوے کے اعتبار سے, غیر مسلمانوں سے معاملات کے اعتبار سے, یا بے پردگی کے اعتبار سے. یہ ایک ایکسیپشن صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے لیے دیے ہیں, اور سارے اسکالرز میں اتفاق ہے کہ ان کے علاوہ یعنی اہل کتاب کے علاوہ پر ڈیوین سیکٹس ہو یا پھر جیسے شیعہ ہے, یزیدی ہے, قادیانی ہے, ان سے نکاح جائز نہیں, اور نہ ہی مشرکہ عورت سے جائز ہے. اور جائز ہے, ایکسیپشن ہے, بٹ انکریج بالکل نہیں ہے, کیونکہ ایسے بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ غیر مسلمان اگر گورنمنٹ ہے ان کے انڈر ہے, سپریشن اگر ہو تو بچوں کی کسٹڈی ماں کے پاس چلے جائے, اور پھر مسلمان بچوں کی تربیت غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو. تو اس لیے بہتر ہے کہ حالانکہ ایکسیپشن ضرور ہے, لیکن اٹ از ناٹ ایٹ آل جو ہے انکریجڈ یا ناٹ ایٹ آل ایڈوائزڈ کی اہل کتاب عورتوں سے جو ہے مسلمان مرد نکاح کرے. اور اگر نکاح ہو بھی تو کنڈیشنز کیا ہیں کہ وہ جو ہے بدکاری نہ ہو, مہر ادا ہو, اور شرعی نکاح ہو وتھ آل شرعی کنڈیشنز ان مہر, اینڈ اوپن فرینڈشپ اینڈ لیو ان ریلیشنز یہ بالکل جو ہے جائز نہیں ہے. وَمَن یکفر بالایمان, اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا, اب یہ چاہے زبان سے لا الہ الا اللہ کا ہو یا پھر کسی بھی طریقے سے ایمان کا انکار کرنے والا ہے, فقد حبط عملہ, تو تحقیق ضائع ہو گیا اس کا عمل. وَهُوَ, اور وہ فی الآخرتی, آخرت میں, من الخاسرین, خسارہ پانے والوں میں سے ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پابندیوں سے نکل جائے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے, نقصان اٹھانے والا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله